ٹائم کے اندر ہی، یہ نہیں ہے کہ قضا ہو جائے گی 10 منٹ میں، لیکن تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اس درود پڑھنے پر بھی نکات ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے آپ سے بڑی مشکل سے 10 منٹ لیے ہیں۔ مجھے گفتگو یہ کرنا ہے کہ نبی پر کیوں درود پڑھتا ہے؟ حضور تو رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اگر منطق آپ نے پڑھی ہے تو ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ تو حضور نبی پر اللہ درود پڑھتا ہے، رسول پہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن رب نے یہ نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، نہیں، علی النبی۔ اور حضور کا نام نبی نہیں ہے، حضور کا نام محمد ہے زمین پر، تو ہونا یہ چاہیے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، لیکن نہیں ہے۔ اور حضور کا ایک خاص لقب ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد نہیں عبدہ، یہ خاص حضور کا لقب ہے، اور کوئی خود عبد کہہ دے ادھر سے آرڈر نہیں آ رہا، یہ میں پھر کبھی نکتہ عرض کروں گا، لیکن ابھی میری بات یہ سن لو۔ حضور کا ایک خاص لقب ہے عبد، اور مقام عبدیت مقام رسالت سے افضل ہوتی ہے، یہ بڑا ایک خالص ٹپیکل نکتہ ہے، میں پھر بیان کروں گا۔ آپ ابھی اتنا سنیے کہ حضور کے 3 خاص نام، محمد آپ کا نام، رسول اور رسالت آپ کا عہدہ، اور عبدہ آپ کی خاص مقام ہے آپ کا جو کسی اور کو ملا نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، لیکن نہیں کہا۔ اللہ یہ کہتا کہ فرشتے اور اللہ اس کا درود پڑھتے ہیں رسول پر، یہ نہیں کہا۔ اللہ یہ کہہ دیتا کہ وہ درود پڑھتے ہیں اپنے عبد پر، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں، یہ ہمیں کب پتا چلا؟ جب عبد المطلب نے محمد نام رکھا، اور یہ 571 کی بات ہے۔ 571 بروز سوموار 22 اپریل 12 ربیع النور 4:20 پر سعودی عرب کے مطابق ہمیں پتا چلا کہ یہ محمد ہیں۔ یکم جیٹ 22 اپریل 12 ربیع النور بروز سوموار 4:20 پر 571 کو پتا چلا کہ یہ محمد ہیں، پہلے ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو اگر اللہ یہ کہتا کہ میں محمد پہ درود پڑھتا ہوں تو پتا چلتا 571 سے شروع ہوا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ میں رسول پہ درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے اعلان نبوت 611 میں کیا، تو رسالت کا اعلان کیا 611 میں، تو یہ نہیں کہا کہ میں رسول پہ درود پڑھتا ہوں، تو شاید پڑھنے والا سمجھتا کہ درود 611 سے شروع ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے عبد پہ درود پڑھتا ہوں، کیونکہ حضور کی عبدیت کا اعلان یہ جا کے 611 کے اندر آپ ملائیے تو یہ 51 کے قریب جا کر آگے جا کے یہ پھر بنے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عبد کہا جاتا تو پتہ یہ چلتا کہ یہ 611 کے بعد درود شروع ہوا ہے، اگر رسول پہ کہا جاتا تو چلتا کہ 611 میں شروع ہوا ہے، اگر محمد بولا جاتا تو پتہ چلتا کہ 571 میں شروع ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا میں نبی پہ درود پڑھتا ہوں۔ اب حضور نبی کب کے ہیں؟ کنت نبیًا، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا خمیر بھی نہیں بنا تھا۔ آپ سمجھے ہو محمد اور رسول اور عبد کیوں نہیں؟ کہ یہ نہ سمجھنا کہ آدم کی فضیلت ہے، آدم بنے نہیں تھے تب سے بھی اس کی تعظیم پہلے سے شروع ہوا ہے۔ اب سمجھے ہو کہ تم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ خدا کا جملہ ہے، اور آگے تم کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد سیدنا استعمال کر کے وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ اب ہم درود ابراہیمی میں محمد کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، خدا پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اے نبی۔ تو نبی پر درود ہے، محمد رسول یا عبد نہیں، کیونکہ یہ بعد میں ہم میں مشہور ہوئے۔ وہ نبی تب سے ہے جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں بنا تھا۔ تو میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اب بتاؤ کہ محبت کس سے کریں؟ جس کے نوکر خدا کے محبوب بن جاتے ہوں، کیوں نہ اس سے محبت کریں؟ لوگوں نے اپنا تعلق اس سے چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضور کی ضرورت نہیں ہے، مت کسی چیز میں وسیلہ پکڑو۔ اللہ نے فرمایا رک، نماز پڑھ رہا ہے نا،
رک 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 نیچے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. نماز پڑھ لی تو نے؟ ہاں. السلام علیکم جو نبی ہو؟ جی پڑھ لیا, مجبوری تھی پڑھ لیا. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں, اب نماز میں السلام علیکم جو نبی ہو غائب ہو رہا ہے, شاید آپ کو پتا نہ ہو. مجھے اس طرح پتا ہے کہ مائیکل, اس کو میں نے کلمہ پڑھایا, وہ ساتھ مسجد ہے, وہاں سے وہ واپس آیا تو کہنے لگا, اس نے وہ نماز پڑھی جو ہماری السلام علیکم جو نبی ہو لکھا, کہتا ہے یو ایڈ سم تھنگ. میں کہا واٹ؟ کہتا ہے یو ریڈ السلام علیکم جو نبی, اٹ از ناٹ. میں کہا واٹ از؟ کہتا السلام علی النبی, السلام علی النبی ہے, السلام علیکم ایھا النبی نہیں ہے. میں سوچ میں پڑ گیا یہ چکر کیا چل رہا ہے. وہ ایھا تم کہتے تھے نا یا رسول اللہ کی دلیل میں, اب وہ آہستہ آہستہ نکالتے جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں نکالتے جائیں گے. ابھی کتاب آئی ہے, وہ میری گاڑی میں پڑی ہے, عیسیٰ مانے نے لکھی ہے. وہ المصنف کی جتنی عبارات, وہ پہلے باب گم ہو گئے تھے نا, وہ دوبارہ سے اس نے چھاپے ہیں. عیسیٰ مانے نے, دبئی کا وزیر اوقاف ہے, وہ ضرور پڑھیے گا, یہ خصوصاً علماء کرام. عبدالحکیم شرف صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ عربی میں بھی آ گئی ہے. وہ افغانستان میں گئے, وہاں ایک پٹھان سے ان کو المصنف کا پرانا جو ہے وہ نسخہ ملا, اس کے اندر وہ حدیث اب ہے. جب جابر نے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کیا پیدا کیا, اب نہیں ہے, کبھی حوالہ بھول کے مت دے دینا, ورنہ یہ آگے سے تمہیں کہیں گے دکھاؤ. اور ان لوگوں نے کیا کیا یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ابو داؤد سے حدیث نکال دی ہے, وہ حضرت مولا علی والی جو تھی تحت سورہ ناف باندھے, وہ حدیث انہوں نے بالکل نکال دی ہے اور مفت ابو داؤد بانٹ رہے ہیں. اور المصنف میں سے یہ امام بخاری کے استاد ہیں, وہ حضور کے نور والی حدیث بالکل نکال دی ہے. لیکن عیسیٰ ماں نے, وزیر اوقاف ہے دبئی کا, اب اس کو اتار دیا انہوں نے سازش کر کے. اس نے کتاب چھاپی ہے, اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کہ نبی سے جب سوال ہوا کہ سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا, تو حضور نے فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے تخلیق کیا. تو یہ حدیثیں بیچ میں سے نکالتے جاتے ہیں, تو اس لیے آپ لوگ ذرا اپ ڈیٹ رکھیں اپنی نالج پلیز. آپ کو میں اور باقی بھی سب کتابوں میں سے انہوں نے سب عبارتیں نکال دی ہیں جو آپ حوالے دیا کرتے تھے, وہ اسی لیے آپ کے سامنے لے آتے ہیں, دکھاؤ جی کہاں لکھی ہے. تو کوشش کرو کہ جو 80 سال پرانی کتاب ہے اس کو اپنی لائبریریوں میں سیو کر لو, 80 سال پرانی. اس کے باقی کی سب کتابیں صاف ہیں, کبھی بھول کے بھی نہ بول رہے, پھنس جاؤ گے بہت برے. انہوں نے اب ٹوٹلی بیچ میں سے نکالنا شروع کر دیا, وہ جو تم عبارتیں یاد کر کے سنایا کرتے تھے وہ سب نکل گئی ہیں. اس لیے اب کتابوں کو سنبھالو اور ان کو سیو کر لو, یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. خیر آگے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی سے سب چیزیں ہوتی. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں, لوگ چاہے جو کچھ مرضی کہیں, حضور آج بھی اسی طرح فیض دے رہے ہیں جیسے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے, لیکن یہ چیزیں لوگوں پہ گراں گزرتی ہیں. بس میری آخری بات سنو تو میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یہ علماء مقررین, جی ہم اشرف المخلوقات ہیں, تیرے اندر کیا خصوصیت ہے بھائی, تو اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ جی میں بولتا ہوں, تو وہ چاہے تو وہ پتھر کو کہ بول, وہ بولنے لگ جائے گا. اور جب ولیوں نے کہا بول, تو پتھر بت بولنے لگ گئے. تو اللہ اس کو بلوا دے, تیری کیا خوبی ہے؟ وہ جی میں چلتا ہوں, وہ سارے چلتے ہیں, تیرے سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں, تیرے اندر کیا خوبی ہوئی؟ یہ اشرف المخلوق. جی میں سوچ لیتا ہوں, تو یہ بھی اللہ نے خوبی دی ہے, یہ تو کسی اور کے اندر بھی وہ پیدا کر دے. غور کر, تو اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں. تیرے اندر محمد مصطفیٰ آ گئے. اگر نبی فرشتہ ہوتا تو اشرف المخلوقات فرشتے ہوتے, اگر نبی جن ہوتا تو اشرف المخلوقات جن ہوتے. لیکن خدا نے حضور کو انسان بنا کے بھیجا, انسان اشرف المخلوقات بن گیا. تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا کیونکہ محمد مصطفیٰ لباس بشر پہن کر آ گئے. اب تم لوگ جب کھانا کھانے لگتے ہو, میری آخری بات, اب کتنی لمبی گفتگو کروں گا. آپ لوگ جانوروں کو کھانا کھاتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ گائے سے یہ کہا گیا کھانا افضل ہے, تو کھانے کے آگے سر جھکا, گائے نے نیچے سر کر دی. بکری سے کہا گیا پانی پینا ہے, پانی کے آگے سر جھکا, بکری نے پانی نیچے سر جھکایا. ہاتھی سے کہا گیا سر جھکا کھانے کے آگے, اس بیچارے کو سر جھکانا پڑا. پانی پینا ہے, سر کو جھکا, اس کو سر جھکانا پڑا. مرغی سے یہ کہا گیا مرغی پانی پینا ہے, سر جھکا, مرغی نے سر جھکایا. کہا پانی پینا ہے, کھانا کھانا, سر جھکا, سب نے سر جھکایا. پرندے, چرندے, درندے, خزندے, ایک جانور تھا کہنے لگا میں سر نہیں جھکاؤں گا, اس کو کہتے ہیں زرافہ. اس نے کہا میں سر نہیں جھکاؤں گا, میں اکڑ کے کھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. تو جب پانی پینے لگا تو مصیبت میں پڑ گیا, پانی پینے لگا تو مصیبت میں پڑ گیا. تو جتنے جانور سر جھکا کے کھاتے تھے آسانی سے پی بھی لیتے ہیں, یہ واحد زرافہ ہے